ایسا ہوتا ہے. نہیں, بھاگنا ایک اچھا لفظ ہے, لڑکی کا بھاگنا برا لگتا ہے. ہاں ویسے یہ کہاں سے آپ نے حاصل کیے تھے؟ اماں کے پاندان سے چرائی تھے. ہاں بیٹا واپس لوٹ جاؤ, بڑے خوار ہو گئے, بڑے دربدر ہو گئے, بڑے واقع کرو گے. لیکن ہمارے پر بھوت سوار تھا تھوڑا سا کہ ایکٹر بننا ہے. کچھ دن کے بعد اشتیاق بیزار ہو گیا, کہنے لگا یار ابھی بہت ہو گیا یار, تو واپس چلتے ہیں. اب جناب ہم ٹرین میں بیٹھے, ایک دن ایک رات کا سفر, مائی گاڈ, آگرے تک, 24 گھنٹے آگرے تک. جی ہاں, آگرے تک جناب علی ہم گاڑی میں بیٹھ گئے. پیسہ نہیں تھا. جی پیسہ نہیں تھا تو جناب علی ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چل رہی ہے گاڑی, بالکل, اور بھوک بھی تنگ کر رہی ہے. ہاں, یہاں کوئی آواز دینے والا نہیں کہ 12 بھوکے, یہ 12 کوئی دور ہوتی جا رہی تھی. سامنے ایک بڈھا ہندو اچھا بیٹھا ہوا کھا رہا تھا, غالباً پوریاں تھیں اس کے پاس اور کچھ لڈو جیسی کوئی چیز تھی. میں نے دیکھا, اس کی طرف دیکھا, میں ایک دو دفعہ دیکھا, مجھے اچھا لگا کھاتا ہوا. میں نے کہا کاش میں بھی ایسے کھا سکتا, لیکن ممکن نہیں تھا. وہ کیا چھوڑا کہاں دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا یار پوری دیکھ رہے, کیا دیکھ رہے ہیں, یہ بھوکو ہے؟ میں نے کہا ہاں جو بھوکے ہیں. تو اس نے ایک پوری لے کے میری طرف بڑھا دی. میں نے کہا یہ بھی بھوکا ہے. ایک پوری اس نے اور دے دی اور آدھا لڈو اس نے دے دیا. اتنا بڑا, اچھا بڑا لڈو. اچھا, ہم آگرے پہنچ گئے. جی, تو آگرے پہنچ کے ہمیں پتا تھا کہ آگرے میں ایک جگہ ہے جسے جہاں پہ تاج محل تعمیر ہوا ہے. جی جی, بڑے شرط یافتہ عمارت ہے تعمیر. جناب ہم دیکھنے کے لیے گئے, تو دیکھنے کے لیے ہم نے پوچھا یہ یہاں تاج محل کتنی دور ہے؟ تو ایک آگرے والا بندہ تھا, اس نے دیکھا ہمیں کہ یہ آگرے کا تاج محل پوچھ رہے ہیں کتنی دور ہے. اس نے کہا بیٹا کائے میں جاؤ گے؟ میں نے کہا جی پیدل جائیں گے وہاں تک. کہنے لگے تھک جاؤ گے, کافی دور ہے. پھر میں نے کہا آپ کچھ بندوبست کر سکتے ہیں ہمیں وہاں تک بھیجنے کا تو کر دیں. اس نے کہا میں پاگل ہوں تو میں تمہارا بندوبست کروں, تو وہ کون بھائی. اب ہم پیدل چلتے 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 پہنچ گئے. اب یہ ایک دروازہ ہے جی, اب تاج محل نظر نہیں آ رہا ہمیں. اچھا ٹھیک, ایک دروازہ ہے اونچا, بڑا خداور دروازہ, بڑا بلند دروازہ. جی, وہاں سے انہوں نے کہا کہ اندر جائیے. اب اندر جانے کے بعد جب آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں نا تو آپ کو وہ عمارت نظر آتی ہے جو دنیا کی حسین ترین عمارتوں میں سے ایک ہے. سنگ مرمر سے سنگ مرمر کا بنا ہوا. اچھا ایک چیز جو بڑی عجیب و غریب میں نے دیکھی وہاں پہ, وہ یہ تھی کہ جناب علی ایک بلند ترین ایک ایسے محراب چلی گئی ہے اوپر تک. جی, اور اس میں اتنا بڑا ایک کچھ ہے, اس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے. اچھا, وہ اوپر تک جا رہی ہے, اوپر تک, وہ پھر ایسے جاتی ہے, پھر ایسے نیچے تک آ جاتی ہے. رائٹ, وہ آیت ہم نے پڑھی, وہ آیت پڑھی, اور اس میں سند جو ہے, یعنی سنگ تراشی کی جو سند ہے اس کی انتہا تھی کہ جب ہم یہاں سے اوپر جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں تو وہ حروف جو ہے نا جی, بینائی کے حساب سے بڑے ہو رہے ہیں, اور ہم نے وہ پڑھی نیچے تک پڑھی. تو یہ جس نے بھی ڈیزائن کے جو ڈیزائنر تھا اس نے اس زمانے میں یہ ایک اس کی جو سوچ تھی, وہ تو اعلیٰ ترین عمارت ہے. اس کے بعد ہم اترے نیچے, ایک تہہ خانہ جیسا ہے. رائٹ, تہہ خانے میں قبریں ہیں دونوں. اچھا, ممتاز محل کی اور شاہجہاں بادشاہ کی. جی جی جی, شاہجہاں بڑا زبردست بادشاہ تھا اور بڑا آرٹسٹک ٹائپ رہا ہوگا ہمارا خیال ہے, کیونکہ جو ایسی عمارت بنوا سکتا ہے یہ نقشہ اس کا اپنا تھا. اچھا, اس نے خود ڈیزائن کیا تھا. اور سارے اچھا, اب وہاں گئے تو وہاں جا کے اوپر پتہ نہیں کیا بندوبست ہے, کیسا بندوبست ہے کہ اوپر جو گنبد بنے ہوئے ہیں نا, جی جی جی, اس میں پانی اسٹور ہو جاتا ہے. اچھا, اور پانی اسٹور ہونے کے بعد وہ ایک ایک قطرہ قبر کے درمیان میں گرتا ہے آگے. اچھا, یہ کیا سائنس تھی؟ اللہ کا انجام کیسے کیا انہوں نے, وہ جیسا بھی کیا ہوگا, وہ ہماری عقل سے بعید تھا اس وقت بھی اور آج بھی ہے. دونوں قبروں پہ ایک ممتاز کی قبر سے. اچھا, ممتاز. اچھا, اتنا درمیان میں اتنا پورشن جو تھا وہ تھا وہ سنگ مرمر کا نہیں تھا, وہ مٹی کا تھا. اچھا اچھا اچھا, مٹی میں آ کے خطرہ جذب ہوتا تھا یہ خطرہ یار. بس اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور مجھے نہیں پتا کیوں, جی مجھے نہیں پتا, میری عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی
لیکن میں کچھ ایموشنل سا تھا اس وقت بھی. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسا بڑا ان دونوں کے درمیان کچھ بڑا ایک ایسوسیشن، ایک محبت، ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت رہی ہوگی جو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعمیر ہوئی ہیں. اب آپ کو والد صاحب کی یاد کب آئی؟ یعنی کہ آپ واپسی کی طرف جا رہے ہیں؟ واپسی کی طرف جا رہے تھے. اب یہاں سے بس جاتی تھی، رائٹ، بس جاتی تھی اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. جی. تو اس نے اشتیاق نے یہ کیا کہ اس کے پاس گھڑی تھی، گھڑی پتہ نہیں کون سے مہک کی تھی کیا مجھے یاد نہیں، لیکن اس نے نکال کے ایک آدمی سے کہی بھائی ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں 2 ٹکٹ علی گڑھ کے دلوا دو. تو اتنے مہنگے نہیں تھے ٹکٹ، اس نے گھڑی بھی نہیں لی، گھڑی نہیں لی اس نے کہا یار نہیں ہے. تو سہ پہر کا ٹائم تھا جب ہم علی گڑھ پہنچے. تو سہ پہر کا ٹائم تھا تو دروازہ تھا گھر کا، وہ کھولا تو اس میرے دروازہ لکڑی کا دروازہ تھا اور اس کی چولہے جو تھی نا وہ قبضے وبضے نہیں لگے ہوئے تھے بلکہ لکڑی کے ہی اوپر وہ اوپر نیچے تھے. تو ایک آواز نکلتی تھی اس میں دروازہ کھولنے کی. ٹھیک ہے، وہ دروازہ کھولا تو میرے والد کی آواز سنائی دی مجھے کہ نثار دیکھو باہر کون ہے. نثار دوڑے ہوئے. نثار میرا چھوٹا بھائی، میرا بہت پیارا تھا. نثار رضوی صاحب. جی. تو بہت پیارا تھا مجھے وہ. تو اس نے مجھے دیکھا اور اس نے کہا کہ اندر کام گڑبڑا ہے. انہوں نے اشاروں میں سمجھا دیا مجھے، لیکن آنا اچھا اندر. وہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، ہم نے تو دیکھا، وہ ہمارے استادوں میں ہیں. نثار رضوی صاحب بہترین پاکستان کے فوٹوگرافر، میں نے دیکھا ہے. وہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. اچھا اب میں گھر میں داخل ہوا تو ابا صحن میں چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو پوری تیاری کے ساتھ بس وہی دیکھ کے ان کی تیاری مکمل ہو گئی تھی. اچھا، یہ ایک باپ کا اولاد کو سامنے دیکھنا تو ان کو یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ چلے اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت سے جو ہے نا. لیکن انہیں وہ سیٹسفیکشن نظر نہیں آئی مجھے ان کے چہرے پہ. کچھ اور نظر آ رہا تھا ان کے چہرے کے اوپر. جی. تو وہ کہنے لگے کہاں گئے تھے، اور نہایت حسین آدمی تھے وہ، نہایت حسین آدمی، سفید بال اور یہ وہ. تو پوچھا انہوں نے کہاں گئے تھے. میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ. میں نے کہا سر بمبئی. کہنے لگے اب میں تمہیں کلکتہ دکھاتا ہوں. تو انہوں نے بڑا اعلیٰ قسم کا براؤن قسم کا پہنا ہوا تھا، پمپ کہتے تھے اسے، جس میں پیتے نہیں ہوتے تھے. جی. وہ اتارا، پمپیز اتارا. اور جو بھائی بہن میرے اکٹھے ہو گئے تھے نا، میرے 4 بھائی اور تھے اور ایک بہن تھی، ماں بھی کھڑی ہوئی تھی. سب کے ایکسپریشن الگ الگ تھے. ایکسپریشن یہی تھے، انہیں پتا تھا کہ اب سولی چڑھ جائے گا بچہ. ایکسپریشن یہی تھے. سیدھے سے لگایا مجھے، روئے. میں بھی رویا. اور میں نے ان مشاعروں میں جگر مراد آبادی کو سنا ہے، جوش ملی آبادی کا کلام سنا ہے، شکیل بزایونی کا کلام سنا ہے. تو وہ لڑکیاں اوپر بیٹھی تھی بالکنی میں، تو وہ بڑے سلیقے سے ایسے کر کے ایسے دیکھتا تھا. اچھا، برائے نام ہے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ایوارڈ دے دیے 3. وہ میرے پاس لگا ہوا گھر میں ہے ایک ایوارڈ. روز رات کو دیکھتا ہوں اس کو، ایسا کرتا ہوں.